جاتا ہے. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیسے؟ 7 جانور ایسے ہیں, کسی اور نے زیادہ بھی کہیں گے, مجھے نہیں پتا, میں نے جو پڑھے ہیں وہ 7 جانور ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب کوئی ایمان کا ٹھیکیدار, دین کا ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں آج کل لوگ, آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ کہتے ہیں جی یہ کام جو نہیں کرتا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. مجھے بتاؤ, لوگ یہ اعلان کرتے ہیں نا, نماز پڑھے گا, حج روزہ زکوٰۃ ادا کرے گا, غریبوں کے ساتھ تعاون کرے گا, ایماندار ہوگا, تب بندہ جنت میں جائے گا. سنے ہیں نا؟ تو جو 7 جانور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, حج بھی نہیں کرتے, زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتے, اگر وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو کیا نسبت والا جنت میں نہیں جا سکتا؟ اچھا میں یہ بھی بتاؤں, نسبت کاری وہ سکتا ہے کسی کے ساتھ جو خود ایماندار ہو. بے ایمان نسبت کیا کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت ہی نہیں دی, وہ نسبت کسی کے ساتھ کیا ہے؟ نسبت کرنے والا ہی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ اللہ تعالیٰ کے ولی قرآن کے اندر ہے, صحابہ کہف جسے کہا جاتا ہے, وہ 7 بندے تھے. اچھا, ان کے ناموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے, یہ میں نقصہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, قرآن کا نقصہ, یہ کسی پیر بابے کا نقصہ نہیں ہے, قرآن کا نقصہ ہے. فرمایا ان صحابہ کہف کے جو نام زبانی یاد کر کے پانی پر پھونک مار کے پیے گا, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے گا. قرآن کے اندر یہ نام موجود ہے, قرآن کہہ رہا ہے, میری تیری بات نہیں ہے. وہ صحابہ کہف 7 بندے تھے, اور جب وہ جا رہے تھے نا تو ایک زمیندار اپنی فصل کاٹ رہا تھا یا بیج رہا تھا, جو بھی کر رہا تھا, تو وہ ان کے پاس پہنچے, پوچھا, دعا سلام لیا, بڑے حیران ہیں, ڈرے ہوئے بھی ہیں. اور زمیندار نے, اس بندے نے پوچھا, کہا کہ شکلوں سے تو تم بڑے مومن, نیک, پرہیزگار لگتے ہو, لیکن تمہاری شکلیں تمہارے مومن ہونے کا, نیک ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا سبھی بات اب آپ کو؟ کیا کہا کہ تمہاری شکلیں دیکھ کے لگتا ہے آپ مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن تمہارے رنگ دیکھ کے لگ رہا ہے تم ڈرے ہوئے ہو یا کہیں سے بھاگے ہوئے ہو. اس بندے نے کیا کہا کہ تمہاری شکلوں کا رنگ دیکھ کے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے یا تو تم کسی بادشاہ کے غلام ہو اور دوڑ رہے ہو, یہاں سے جان چھڑا کے جا رہے ہو, یا تم ڈرے ہوئے ہو لیکن شکلوں سے مومن لگتے ہو. کیا معاملہ, کیوں ڈرے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بات تیری ٹھیک ہے, ہم الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں, نیک ہیں, ہم نے گناہ نہیں کیا, ہم کسی کے غلام نہیں تھے, بلکہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اس مالک حقیقی کے بندے ہیں, اور ہم بادشاہ سے ڈر کر علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب پاس بیٹھا, بات بڑی طویل ہے, صحابہ کہف کا واقعہ اگر پڑھا جائے نا قرآن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, کرامت اولیاء کے ساتھ نسبت جس کا ہو جائے, جس کی نسبت ہو جاتی ہے, وہ کامیاب کیسے ہوتا. اور وہ گئے, جب جا رہے تھے تو پاس اس زمیندار کا کتا بیٹھا تھا. کتے نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اس بندے نے بھی ساتھ جانے کا کہا نا, تو وہ بھی چلے گا, ساتھ کتا بھی چل پڑا. تو اب جب تھوڑا سا آگے گئے نا, ان بزرگوں نے, ان بندوں نے دیکھا جن کا نام یملیخہ تھا. صحابہ کہف میں ایک نام تھا ایک بندے کا یملیخہ. جب اس نے یہ دیکھا نا سارا معاملہ, اس نے کہا کہ ہم تو پھنس جائیں گے, کتا ہمارے ساتھ آ رہا ہے. جب یہ بادشاہ کے نوکر سپاہی ہمیں پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہ کتا جب کسی کو دیکھے گا تو بھونکے گا, جب یہ بھونکے گا, اس کی آواز سنیں گی, وہ سپاہی ہمیں آگے پکڑ لیں گے, ہم پھنس گئے, ہم اس کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. مالک نے مارا کتے کو, واپس چلا جا. وہ کتا مار تو کھائی جا رہا لیکن واپس نہیں جا رہا. پھر مارا, واپس نہیں گیا, پھر مارا, واپس نہیں گیا. یملیخہ نے کہا, اس بندے نے, صحابہ کہف میں سے ایک بندے نے کہا, اس نے کہا کہ ہم کتے کو ساتھ نہیں جائیں گے, بیٹھ جاؤ, اس کو کسی کے ساتھ باندھ دو. جب باندھنے لگے نا تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ, اب یہاں پر مجھے آواز, زبان دے, میں تیرے بندوں کے ساتھ بات کرنی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی. کتا کہتا ہے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا ہم تجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. کیوں کہ جب تجھے مارا جا رہا تھا تو بھونک نہیں رہا تھا, تو ٹونک رہا تھا. کتے میں 2 صفتیں پائی جاتی ہیں, ایک بھونکتا ہے اور دوسرا ٹونکتا ہے. یعنی کہ جب کوئی مارتا ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے ٹونکتا ہے, اور مالک کو بھونکتا, مالک پر وہ بھونکتا نہیں ہے, ٹونکتا ہے. جب چور کسی کو دیکھے یا کسی اور بندے کو دیکھے پھر وہ بھونکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تجھے مار پڑ رہی تھی تو ٹونک رہا تھا, جب بندوں کو دیکھے گا تو بھونکے گا, لہذا ہم پکڑے جائیں گے, یا واپس چلا جا.
اس نے پھر کہا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا. شاعر کہتا ہے بات بڑی طویل ہے, شعر کے اندر اس نے بند کی, اس نے کہا نہ میں بونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں, اللہ والیاں دے سنگ لگ کے کتے میں بھی بخشیا جاواں. انہوں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ, میں تمہارے ساتھ نسبت کروں گا, میں بھونکوں گا نہیں, ٹونکوں گا نہیں, تمہارے لڑ لگ کے تم اچھے لوگ ہو, نیک ہو, پکیزہ ہو, شاید مجھے بھی جنت مل جائے. لیکن کتا وہ جانور ہے جو جنت کے دروازے تک تو جا سکتا ہے لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں پر میں یہ بھی بتاؤں, کتے کا یہ جو گناہ ہے نا, جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا یہ کتا ہی شیطان کے کام آیا تھا. یہ ایک الگ واقعہ ہے لیکن سمجھانے کے لیے. اب وہ صحابہ کہف چلے گئے, وقت میرا ختم ہو گیا, آخری بات, صحابہ کہف چلے گئے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا, اللہ نے ان کو اشارہ دیا, طاقت دی یا دکھایا, وہ غار کے اندر چھپ گئے. جب غار کے اندر چلے گئے نا, کتا جو تھا وہ غار کے منہ کے اوپر بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کا انداز بھی قرآن نے بتایا. یہ نہیں کہا کہ بس بیٹھ گیا, نہیں, قرآن کہتا ہے اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا. کیا کیا؟ اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا. کتے کے بیٹھنے کا انداز دیکھا ہے نا آپ نے, اس نے اپنی آگے والی جو ٹانگیں تھی نا, اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا اور زبان سے کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی ایسے گزاری ہے, کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا. یا اللہ ایسی زندگی گزار دی, کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا. جو مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے روڑا مارتا ہے, مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے, مجھے ڈانٹتا ہے, لیکن میں نے کبھی کچھ سے نہیں مانگا. تو نے مجھے جو بھی شکل عطا کی میں نے قبول کیا تیری رضا سمجھ کے. لیکن یا اللہ آج میں تجھ سے مانگتا ہوں, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں نا, دعا کر رہا ہے. آج یہاں پر دعا مانگنے پر اعتراض ہے, وہ بے زبان جانور ہو کے, اور پھر ان لوگوں سے تو کتا ہی اچھا ہے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے نا ولی کے در پہ. اندر ولی بیٹھے ہیں, اللہ کے دوست بیٹھے ہیں, اور باہر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے, ہاتھ پھیلا کے. قرآن کہتا ہے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا ہے, مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا جا, میں نے ان کے ساتھ تیری نسبت قائم کر دی. 309 سال قرآن کہتا ہے, 309 سال, 2-3 سال نہیں, 309 سال وہ صحابہ کہف اللہ کے جو ولی تھے, اللہ کے جو بندے تھے, اس غار کے اندر چھپے رہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ ان کی مدد کیسے کی. جب سورج آتا تھا نا, ایک غار کے اندر ایک جگہ ایسی تھی جس کی جگہ سے سورج کی شعائیں اندر داخل ہوتی تھی, اور جب سورج آتا سورج بھی اپنا رستہ بدل لیتا کہیں میری تپش سے ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچ جائے. اور اچھا یہ بھی بات اس کی آگے, اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ فلاں غار کے اندر میرے ولی بیٹھے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, ان کو کروٹ دے کر آؤ. فرشتے کروٹ دینے کے لیے آیا کرتے تھے. 309 سال وہاں پر آرام کرتے رہے. جسم کو پتہ بھی نہیں ہے, بالوں کو پتہ بھی نہیں ہے, بوڑھے بھی نہیں ہوئے, جسے بھی تھے ویسے کے ویسے ہی رہے. اور اچھا صرف بندوں کو نہیں, جو کتا ولیوں کے ساتھ نسبت رکھتا تھا ان کو بھی وہ فرشتے کروٹ بھی دیتے تھے, ادھر بھی دیتے ادھر بھی, یعنی کہ جیسی ضرورت ہوتی. 309 سال کے بعد نظام بدل گیا, بادشاہ ختم ہو گئے, ادھر کا نظام ادھر چلا گیا, آگے کا نظام پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, شکلیں بدل گئیں, علاقے بدل گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا, نیند سے اٹھایا. اٹھے, ایک نے کہا کہ ہم کتنی دیر سوئے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے مہینے کا کہا, کسی نے سال کا کہا, کسی نے کہا ایک رات, کسی نے کہا تھوڑی دیر ٹائم. انہوں نے کہا چلو بھوک تو لگی ہے نا. جب سوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند عطا فرما دی کہ ان کے جسم ختم نہیں ہوئے. اب اٹھے, ایک نے کہا یملیخا سے کہ جلدی کرو بازار سے کھانا لے کر آؤ. اب گئے, جب باہر نکلے غار سے دیکھا علاقے پر حرام بدل گیا, بازار بدل گئے, سارا نظام بدلا ہوا ہے. وہ تلاش کرتے کرتے ایک نان بھائی کی دکان پہ پہنچے, یعنی کہ ہوٹل کے پہنچے. جب ہوٹل پہ پہنچے بندے سے کھانا لیا, کھانا لے کے اس دور کا جو قیمت تھی, یہ انہوں پتا تھا نا کہ اتنے روپے کی روٹی آتی ہے, اتنے کا سالن آتا ہے, کل ملا کے اتنے ہو جاتے ہیں, پتا تھا, ہوتا نا بندوں کو. تو اسی طرح ان کو پتا تھا کہ یہ روٹی کی قیمت اتنی ہوگی, انہوں نے سکہ نکالا دے دیا. جب دکاندار نے وہ سکہ دیکھا حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. اس نے کہا نہیں, ان کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ پرانے دور کی جو سکے ہیں نا, دولت ہے ان کے ہاتھ میں لگ گئی ہے. انہوں نے شور مچا دیا, دکانوں والے اکٹھے ہو گئے, حکمران جو تھا اس کو بھی خبر ہو گئی, آ گئے وہاں پر, سارا پوچھا کیا ہے, پکڑ لیا, چور سمجھ کے کسی نے پکڑا, کسی کوئی بھی بات کرنے لگا. جب انہوں نے اپنا بتایا نا, اور پیچھے والے بھی کہنے لگے لگتا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے, پکڑا گیا, اب ہم نہیں بچیں گے. لوگ سارے آئے, اکٹھے ہو کے انہوں نے سارا واقعہ بتایا, اکٹھے ہو کے سپاہی حکمران سارے جب غار کے منہ پہ پہنچے, شور اندر جب آواز پہنچی, انہوں نے کہا لے بھی آج پکڑے گئے, آج نہیں بچیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. جب وہ آئے, غار سے باہر نکالا, تو جب یہ بتایا کہ ہم فلاں بندے ہیں,
تو وہ لوگ زیارت کرنے لگے، ان کے پاس اپنی دعائیں کروانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کی کرامتیں کچھ نہیں، اللہ نے قرآن میں کرامتیں ظاہر کی ہوئی ہیں۔ اگر کتا ولیوں کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے، تو مجھے جو بتاؤ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور نبی کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی، کیا اس بندے کا مقام نہیں ہوگا؟ اس کا مقام ہوگا۔ اسی بندے کو اللہ نے کہا ہے الا ان اولیاء، یہ میرے دوست ہیں۔ اور دوست وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے کاموں سے دور ہو جائے، دوست وہ